بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں بعض مقدمات بڑے عجیب و غریب ثابت ہوئے۔ اسی قسم کا ایک مقدمہ آج ہمارے سبق کا موضوع ہے۔ حدیث مبارکہ میں مشکات المصابیح کتاب الحدود ہے، 3572ویں حدیث کتاب میں ہے اور 18ویں باب میں ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: وعنہ ان امرأة خرجت على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتحل لها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها اذهبي قد غفر الله لك، وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه، وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم، رواه الترمذی و ابو داود۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی میں ہے۔ تفصیلی حوالہ اس کا کچھ یوں ہے کہ سنن ترمذی کتاب الحدود اور 22واں باب ہے زنا پر مجبور کی گئی عورت کے حکم کا بیان، 1454ویں حدیث ہے، اور یہی حدیث سنن نبی داؤد میں 4379ویں ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے کم از کم حسن درجے کی ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کے دور میں ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے نکلی تو ایک آدمی اسے ملا اور اس نے اسے پکڑا اور زبردستی اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ اس عورت نے شور مچایا تو وہ چلا گیا۔ اتنے میں مہاجرین کی ایک جماعت گزری تو اس عورت نے کہا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور اسے آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا تم جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا، اور اس کے ساتھ زنا کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا اسے رجم کر دو، اور فرمایا اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ اہل مدینہ کرتے تو ان سب کی طرف سے قبول ہو جاتی۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر حدیث مختصر ہے۔ سنن ترمذی کی اصل کتاب میں جب ہم اس حدیث کو جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں حقیقت کچھ اور معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دراصل اس عورت کو پتہ نہیں چلا کہ وہ شخص کون تھا، تو صحابہ کرام نے شبہ میں ایک آدمی کو پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑ کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب اسے رجم کرنے کے لیے لے جا رہے تھے اور اس کو رجم کرنے کے لیے ایک میدان کے اندر بٹھا دیا گیا تو اس مجمع میں اصل آدمی بھی موجود تھا۔ تو اس آدمی کا ضمیر بیدار ہوا کہ ایک تو میں نے گناہ کیا ہے، ایک عورت کے ساتھ یہ کام کر لیا، اوپر سے میری وجہ سے ایک آدمی بلا وجہ رجم ہو رہا ہے۔ تو اس نے سب کے سامنے آ کر اعتراف کیا کہ مجرم یہ نہیں، مجرم تو میں ہوں۔ تو دوبارہ یہ معاملہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو معاف کر دیا، اور معاف کس وجہ سے کیا کہ اگر اس آدمی سے اتنا بڑا گناہ ہوا تھا تو پھر اسی آدمی کی وجہ سے ایک آدمی رجم ہوتا ہوتا بچ بھی گیا۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اسلامی تاریخ میں بڑا عجیب و غریب مقدمہ ہے، جس سے ہمیں بہت سارے اسباق حاصل ہوئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث مبارکہ کا سبق بھی مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔